حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 40 احادیث میں حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنے آقا و مولا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث اور ان کی تفصیل سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ذکر کیا جا چکا، اس سلسلے کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور کتاب اربعین نووی کی احادیث طیبہ ذکر کی جا رہی ہیں، اور 40 احادیث ذکر کرنے کا مقصد بھی پچھلے سلسلوں میں کئی مرتبہ بیان ہوا کہ چونکہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی بشارت عطا فرمائی، اس بات کی خوشخبری دی کہ جو میری امت تک ان کے دین کے معاملے کی 40 احادیث پہنچائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کل بروز قیامت علماء اور فقہا کے ساتھ اٹھائے گا، اور ایک روایت کے مطابق حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خود اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا، یعنی اس کے ایمان کی، اس کے تقوی کی خصوصی گواہی دوں گا، اور خاص طور پر اس کی شفاعت کروں گا۔ مختلف فضائل احادیث طیبہ میں اس کے آئے ہیں کہ جو 40 احادیث امت تک پہنچاتا ہے، کوئی بھی 40 احادیث پہنچا دی جائیں تو یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، جیسا کہ ابتدا کے اندر ذکر کیا گیا تھا۔ تو اسی سلسلے میں کچھ احادیث طیبہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ 40 احادیث بیان کرنے کی نیت ہے۔ 2 حدیثیں پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، انما الاعمال بالنیات اور حدیث جبریل، ان کی تفصیل تشریح بھی ان کے ضمن کے اندر ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی سلسلے کی تیسری حدیث پاک ہم پڑھنے کی اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک بھی سننے کو ملے گی، اور اس ضمن میں علماء کرام نے جو تفصیل اور تشریح اور توضیح کی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو سننے کی بھی سعادت حاصل ہوگی۔ اس نیت سے سنیں گے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام ہے، ان کی گفتگو ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا ایک بھرپور فائدہ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک لطف آپ کو علیحدہ ہی حاصل ہوگا۔ تیسری حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ تعالی نے حدیث پاک کی ہے۔ امام نووی روایت کرتے ہیں کہ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث پاک امام بخاری، امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی کتاب کے اندر روایت کی ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور محدثین نے بھی اپنی اس حدیث پاک کو اپنی کتاب کے اندر روایت کی ہے۔ اس حدیث پاک میں کیا فوائد موجود ہیں، ان کو ذکر کرنے سے قبل حافظ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول اور ان کی تفصیل میں یہاں پر ذکر کرتا ہوں کہ وہ اس حدیث پاک کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنی کتاب الفتح المبین میں فرماتے ہیں کہ وَهُوَ حدیث عظیم احد قواعد الاسلام و جوامع الاحکام، یعنی یہ ایک عظیم حدیث ہے
اور یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اسلام کے قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے، اور احکام جو جمع کرنے والی احادیث ہیں جن میں اسلام کے وہ احکام جمع کیے گئے ہیں کہ جو بنیادی احکام ہیں اور ایک جگہ پر جمع کر دیے گئے ہیں، ان میں سے یہ ایک حدیث پاک ہے۔ فرماتے ہیں اذ فیہ معرفت الدین، اس لیے کہ اس حدیث کے اندر دین کی معرفت موجود ہے، دین کی پہچان موجود ہے، وما یعتمد علیہ، اور وہ باتیں موجود ہیں کہ جن پر اعتماد کیا جاتا ہے، جن پر بھروسہ اور جن کا سہارا لیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَكُلُّهَا مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْقُرْآنِ، اور اس کے اندر جتنی بھی باتیں ذکر کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ یہاں پر اسلام کو ایک عمارت سے تعبیر کیا ہے، یعنی یہ بتایا کہ اسلام کی ایک حیثیت محل کی طرح ہے، ایک عمارت کی طرح ہے، بلڈنگ کی طرح ہے۔ تو جس طرح ایک عمارت، ایک مکان، ایک محل یہ ستونوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، ستون نہ ہو تو عمارت گر جاتی ہے، تو اسی طرح اسلام کی جو ستون ہیں، اسلام کی عمارت کے جو ستون ہیں وہ یہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسری بات یہ ذکر کی کہ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور روزہ رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا، یہ 5 چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ یہ 5 ہی چیزیں ہیں، اور دیگر چیزیں کیا حیثیت رکھتی ہیں اس کو بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اولا ان 5 چیزوں کے اوپر کچھ مختصراً کلام سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلی چیز یہاں پر یہ ذکر کی ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ ایمان اور اسلام یہ ایک ہی چیز ہیں، الگ الگ نہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ یاد رکھیے کہ بنیادی اعتبار سے اسلام اور بنیاد شیء واحد ہیں، ایک ہی چیزیں۔ البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایمان، باطنی جو اعمال ہوتے ہیں، باطنی عقیدے اور نظریے ہوتے ہیں، ان کو ایمان بول دیا جاتا ہے، اور ظاہری اعتبار سے جو کام کیے جاتے ہیں ان کو اسلام کے دیا جاتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، یا جو بھی نیک اعمال ہم کر رہے ہیں جو ظاہری اعتبار سے ہوتے ہیں ان کو اسلام کا نام دے دیتے ہیں، اور باطنی اعتبار سے دل کے اندر عقیدے کو ایمان کہتے ہیں۔ ورنہ اسلام اور ایمان ایک دوسرے پر ان کا اطلاق ہوتا ہے اور ایک ہی حیثیت یہ رکھتے ہیں۔ مسلمان کو مومن بھی کہتے ہیں اور مومن کو مسلمان بھی کہتے ہیں، یہ چیز قرآن پاک سے ثابت ہے جس کا تذکرہ پچھلے سلسلوں کے اندر ہو چکا ہے۔ یہاں پر پہلی چیز یہ ذکر کی ہے کلمہ توحید کے حوالے سے۔ تو یاد رکھیے ایمان بنیادی اعتبار سے دل کی تصدیق کا نام ہے، یعنی اس بات کی تصدیق کرنا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کر آئے وہ حق اور سچ ہے۔ جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کو سچا ماننا، یہ ایمان ہے۔ تو یہ اصل چیز ہے دل کی تصدیق، دل سے اس بات کو تسلیم کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے تسلیم کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا فرمایا کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ہم نے تسلیم کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لانا ہے، ہم نے اس کو تسلیم کیا۔ یہ تمام کی تمام باتیں تسلیم کرنا دل کے ساتھ، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اب رہا زبان سے اقرار کرنا، کہ زبان سے بھی کیا یہ کہنا ضروری ہے کہ میں مومن ہوں، اور کلمہ توحید پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ تفصیل ہے۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لے کر آیا، اس نے دل سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کی کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، اس بات کی اس نے تصدیق کی، لیکن اس کو اقرار کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ وہ زبان سے یہ کہہ سکے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ انتقال کر گیا۔ تو اس صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ایماندار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے کہ اس کے ایمان کو قبول فرمائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو اس بات کا موقع ملا کہ وہ اقرار کر سکتا تھا، اب اس سے کسی نے کہا کہ تم مومن ہو، تم ایمان لے کر آئے ہو، اسلام لے کر آئے ہو، اس صورت میں اگر تو وہ اس بات کا انکار کر دیتا ہے
کہ میں ایمان لے کر نہیں آیا، میں اسلام لے کر نہیں آیا، تو ارشاد فرمایا علماء کرام نے اس صورت میں کہ وہ مومن نہیں رہے گا، وہ کافر ہی قرار پائے گا، اگرچہ کہ دل سے وہ تصدیق کرتا ہو، لیکن جب اس سے اقرار کروایا گیا، اس سے پوچھا گیا، مسلمانوں نے اس سے پوچھا اور اس نے انکار کر دیا، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہی قرار پائے گا، وہ مومن قرار نہیں پائے گا۔ اور اگر اقرار کا موقع تو ملا، جیسے کلمہ دل سے اس نے تصدیق کر دی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور اس کو اتنا وقت بھی ملا کہ وہ اقرار کر سکتا تھا، لیکن اس سے سوال ہی نہیں کیا گیا، مطالبہ ہی نہیں کیا گیا، پوچھا ہی نہیں گیا کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو، تم ایمان لے کر آئے ہو یا نہیں آئے، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو وہ مومن ہی قرار پائے گا، ایمان والا ہی قرار پائے گا، لیکن دنیاوی اعتبار سے اس پر کفر کے احکام ہی جاری ہوں گے، کیونکہ اس نے ہمارے سامنے اپنے ایمان کا اقرار نہیں کیا، تو ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ ایمان لے کر آیا یا نہیں آیا، وہ اپنے اصل کفر پر تھا تو وہ کفر پر ہی باقی رہے گا۔ تو اس لیے اصل چیز دل کی تصدیق ہے، باقی اس کے بعد رہا اقرار کرنا زبان سے، تو وہ اس صورت میں ضروری ہے جبکہ اس کو موقع ملا ہو، اور موقع ملنے پر اگر اس سے مطالبہ کیا گیا، اب اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو اس صورت میں تو وہ مومن قرار ہی نہیں پائے گا، عند اللہ بھی نہیں قرار پائے گا، اللہ کی بارگاہ میں بھی نہیں قرار پائے گا، اور لوگوں کے نزدیک بھی نہیں قرار پائے گا۔ اور اگر اس سے سرے سے مطالبہ ہی نہیں ہوتا تو اس صورت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو مومن قرار پائے گا، لیکن دنیاوی احکام کے اعتبار سے جیسے اس کا جنازہ پڑھنا، غسل دینا، مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفنانا، یہ احکام اس کے اوپر جاری نہیں ہوں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ذکر کی، اسلام کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ کلمہ توحید پڑھے۔ اس کی تفصیل ہم نے جان لی کہ اس کی اصل جو ہے وہ دل کے ذریعے اس بات کی تصدیق کرنا ہے۔ باقی رہے اعمال جو آگے ذکر کیے جا رہے ہیں یا اس کے علاوہ دیگر چیزیں ذکر کی جائیں گی، تو وہ اصل ایمان کے اندر داخل نہیں ہے، اصل ایمان میں داخل نہیں ہے کہ اگر یہ اعمال بندہ نہ کرے تو اس صورت میں وہ مومن ہی رہتا ہے۔ مثلا کوئی ایمان لے کر آیا یا پیدائشی مسلمان ہے، اب وہ کبھی جو ہے وہ کلمہ اس نے پڑھا ہی نہیں، مسلمان ہے، پیدا مسلمانوں کے گھروں میں ہوا، اعتقاد سارے کے سارے وہی رکھتا ہے جو مسلمانوں والے ہی ہیں، کلمہ توحید کا وہ تکرار کبھی نہیں کرتا، نہ ہی وہ نماز ادا کرتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ حج ادا کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، یہ کام نہیں کرتا، لیکن ان چیزوں کو تسلیم کرتا ہے کہ حق اور سچ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اوپر ان چیزوں کو فرض کیا ہوا ہے، تو اس صورت میں وہ مومن ہی قرار پائے گا، لیکن وہ ناقص مومن قرار پائے گا، اور اس بات کا شدید اندیشہ رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کا ایمان ضائع نہ ہو جائے، لیکن ہم اس کے اوپر اگر وہ مومن ہے اور یہ عمل نہیں کرتا تو اس صورت میں اس کے اوپر فسق و فجور کا تو حکم ہوگا، لیکن دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا حکم نہیں ہوگا۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے، یعنی اہل سنت کے جتنے ائمہ ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے کوئی مسلمان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یعنی اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، نماز نہیں پڑھتا یا نعوذ باللہ زنا کرتا ہے یا نعوذ باللہ روزہ نہیں رکھتا یا نعوذ باللہ من ذالک جوا کھیلتا ہے، کوئی بھی گناہ کبیرہ کرتا ہے، تو اس صورت میں اہل سنت کے ائمہ کا موقف یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، اگرچہ کہ وہ سخت گناہگار قرار پائے گا۔ البتہ پہلے بھی کچھ سلسلوں کے اندر میں نے اس بات کو ذکر کیا ہے جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور ہمارے دور کے اندر بھی اس کے اوپر توجہ لوگوں کی بہت کم ہے، کہ ویسے تو تمام گناہوں کے حوالے سے علماء اہل سنت کا، یعنی قدیم سے علماء اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے بندے کو خارج نہیں کرتے، لیکن ایک گناہ کبیرہ ہے جس کے بارے میں علماء اہل سنت کا اختلاف ہے کہ آیا یہ گناہ کبیرہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کرے گا یا نہیں کرے گا، اور وہ گناہ کبیرہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف جان بوجھ کر قصدن جھوٹی بات منسوب کرنا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات نہیں فرمائی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا۔ اس طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے تو پھر اس صورت میں علماء اہل سنت کا اختلاف ہے۔ جمہور علماء اہل سنت یعنی اکثر علماء اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ اس صورت میں بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، مومن ہی رہے گا۔ البتہ بعض علماء اہل سنت کا اس میں اختلاف ہے، جیسے امام ابو محمد الجوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے اپنے زمانے کے امام گزرے ہیں، امام الحرمین کے والد گرامی ہیں، اور اپنے زمانے کے محدث فقیہ بڑے بڑے ائمہ علماء ان کے شاگرد رہے ہیں۔ ان کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف
کوئی جھوٹی بات منسوب کرتا ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ ان کا موقف ہے اور انہی کی پیروی امام ناصر الدین مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک جماعت نے کی ہے جو اس بات کی قائل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ البتہ جمہور علماء یہی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی کبیرہ گناہ ایسا ہے کہ جس کی حرمت قطعی ہے کہ یہ قطعی طور پر حرام ہے، اس کو اگر کوئی شخص حلال سمجھتا ہے کہ ایسا کرنا حلال ہے تو پھر اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو پہلی بات یہ ذکر کی گئی کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ان 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے پہلی چیز کلمہ توحید ہے۔ دوسری بات ذکر کی کہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا ادا کرنا۔ اقام الصلاۃ، نماز کا ادا کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا اقامت کا۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اقامت یعنی نماز کو قائم کرنے کا ایک تو ہوتا ہے نماز کو پڑھنا کہ نماز پڑھو، صلو، نماز ادا کرو، اور ایک ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ بولے ان میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو جیسا پڑھنے کا حق ہے، جس طرح نماز پڑھنی چاہیے اس انداز میں نماز پڑھو، یعنی نماز کے ظاہری باطنی جتنے بھی آداب ہیں ان تمام کو بجا لاتے ہوئے اور پھر اس کے بعد ہمیشگی نماز پر رکھو، ہمیشہ ہمیشہ نماز ادا کرو۔ یہ حقیقتاً نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے۔ احادیث طیبہ میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز ادا کرنے کا حکم ہے، نماز قائم کرنے کا حکم موجود ہے۔ تو نماز قائم کرنے کا مطلب بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نماز تو پڑھنی ہے، نماز ادا کرنی ہے، لیکن نماز ہونی ایسی چاہیے کہ جیسا نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کہ نماز کے جو ظاہری آداب ہیں کہ کس طرح ہم نے وضو کرنا ہے، کس طرح ہم نے نیت باندھنی ہے، کس طرح ہم نے قیام کرنا ہے، کس طرح تلاوت کرنی ہے، سجدہ رکوع کیسے ادا کرنا ہے، یہ تمام کے تمام آداب کو بجا لانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے باطن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور ہمیشہ یہ نماز ادا کرتے رہیں۔ یہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے۔ جب بندہ اس انداز میں نماز ادا کرتا ہے تو اس کا دین کامل رہتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور جو اس انداز میں نماز ادا کرے گا تو وہ شخص ایسا ہوگا کہ جو تمام باتوں پر عمل کرنے پر مستعد رہے گا، تیار رہے گا، یعنی جو اسلامی احکام ہیں اور جن جن چیزوں کا اسے حکم دیا گیا ہے، ایسا نماز پڑھنے والا عمومی طور پر ان باتوں کی طرف متوجہ رہے گا، کیونکہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس کا ذہن یہ ہوگا کہ میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، تو وہ اس بات کی تیاری کرے گا کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس کی وجہ سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی ہونا پڑے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز بنیادی ستونوں میں سے جو ایک ستون فرمایا گیا، نماز کی اہمیت اس سے ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ صحیح طریقے سے نماز ادا کرے تو خود اس کی ذات کے اندر جو اثرات ہونے وہ الگ ہیں، ساتھ ہی ساتھ معاشرے پر بھی اس کا اچھا اثر پڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے نماز جو ہے وہ دین کا ستون قرار پاتی ہے کہ اس کی وجہ سے دین ہمارا سلامت رہتا ہے اور ہماری وجہ سے دوسرے افراد بھی سلامتی کے اندر رہتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ نماز کو قائم کریں۔ نماز کے بے شمار فضائل احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں۔ صرف بنیادی اعتبار سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ نماز وہ فرض ہے کہ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام احکام وہ ہیں کہ جو زمین پر فرض کیے گئے، زمین پر فرض کیے گئے، اور نماز وہ فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر فرض کیا، یعنی اس کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بڑی پسند تھی۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انما جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی 3 پسندیدہ چیزیں ذکر کی، اس میں سے نماز کو ادا کرنا ذکر کیا کہ نماز کو ادا کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا پسند تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دین کو سلامت رکھنے کے لیے اور دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے نماز کو پابندی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ علماء نے یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا، صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع حاصل کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ رہے، تو اس کا ایک ذریعہ یہ ہے
کہ بندے کو جس مقام پر جہاں دیکھنے کا حکم ہے نماز میں اسی مقام پر دیکھے. جیسے قیام میں کھڑا ہے تو وہ سجدے کی طرف دیکھے, رکوع میں جائے تو دونوں پیروں کے درمیان وہ دیکھے, سجدے میں جا رہا ہے تو اپنی ناک کی طرف وہ دیکھے, التحیات کے اندر تشہد میں بیٹھا ہے تو اپنی گود کے اندر وہ دیکھے. ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے بھی بندے کو خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے, اور نماز کی اصل بھی یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہی رہے. ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب بندہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے. پھر اس کی توجہ اگر کسی اور طرف چلی جاتی ہے تو اس کو ندا دی جاتی ہے کہ اے بندے, کیا تجھے کوئی مجھ سے بہتر بارگاہ مل گئی؟ پھر بندہ اگر متوجہ ہوتا ہے تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے, پھر دوسری طرف چلا جاتا ہے تو اس صورت میں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو ندا کی جاتی ہے کہ اے بندے, کیا تجھے مجھ سے بہتر کوئی بارگاہ مل گئی ہے کہ جس کی طرف تو متوجہ ہو گیا ہے؟ پھر اس کے بعد بندہ دوبارہ متوجہ ہوتا ہے, تیسری بار جب وہ باہر نکلتا ہے تو اب اس کی طرف ندا نہیں کی جاتی. تو نماز میں جب حاضر ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے کی نیت کرے, کیونکہ ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی وہ ہوتے ہیں کہ جو نماز میں بعض اوقات حاضر ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم نیت کس طریقے سے کریں, بس وہ نماز کے اندر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی توجہ بالکل نہیں رہتی. تو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی نیت کرنی ہے اور اپنی نیت کو آخر تک باقی رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. اگلی بات جو ذکر کی, تیسری بات, وہ ہے ایتاء الزکاۃ, یعنی زکوٰۃ کا ادا کرنا. زکوٰۃ لغت کے اندر کہتے ہیں کسی چیز کے بڑھنے کو, جس نشو و نما ہونا کسی چیز کا, اور دوسرا اس کا معنی ہے تطہیر, یعنی پاک کرنا. یعنی کوئی چیز جب بڑھتی ہے تو اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں زکا الشیء, کہ وہ شے بڑھ گئی. اسی طرح کسی چیز کو پاک کرنا ہو تو کہتے ہیں طہر الشیء, اس نے اس چیز کو پاک کیا. زکا الشیء, کہ اس نے اس چیز کو پاک کیا. تو یہ جو زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ کا ایک معنی ہے نمو یعنی بڑھنا, اور دوسرا معنی ہے تطہیر یعنی پاک کرنا. تو زکوٰۃ وہ شے ہے کہ بندہ جب اس کو ادا کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو یہ دونوں کے دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں. یعنی اگر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو بڑھائے گا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, جو کچھ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے والے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا. اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ذکر فرمائی کہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے. یعنی بندہ جب زکوٰۃ کو نکال دیتا ہے تو اب اس کے مال کے اندر پاکیزگی آتی ہے, اور پاکیزگی بھی اس کے مال کو بڑھانے والی ہوتی ہے. تو زکوٰۃ کا فائدہ یہ بندے کی اپنی ذات کو حاصل ہوتا ہے. حالانکہ اگر ہم غور و فکر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیوں کہ قربان جائیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی طرف ہمیں اشارہ دیا, تنبیہ کی, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ ان مالوں میں سے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے, جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے, اس میں سے کچھ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو. یعنی یہ ارشاد فرمایا کہ مومنین جو ہیں, اللہ کے نیک بندے, یہ جب اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں تو یہ ان کا اپنا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, اور اس میں سے وہ کچھ خرچ کرتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بہتر بدل عطا فرمائے گا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. قرآن پاک میں جگہ بجگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی ترغیب دی ہے لوگوں کو کہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا جائے. کسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے اس بات کا وعدہ کیا کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 700 گنا عطا فرمائے گا. کسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے. تو یہ تمام کی تمام باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ کے اندر خرچ نہیں کرتے, حالانکہ زمین و آسمان کی جو وراثت ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. جو کچھ زمین میں ہے, جو کچھ آسمانوں میں ہے, سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. تم خرچ کرو نہ کرو, سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بارگاہ کا ہے, وہی اس کا مالک ہے. خرچ کرو گے تو تمہیں اس کا فائدہ حاصل ہوگا. لہذا زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ دین کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے, دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. اور حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام,
کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا پل ہے، کہ اگر بندہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس صورت میں دوسرے غریبوں کی مدد ہوتی رہے گی، مستحق لوگوں تک جب مال پہنچے گا تو اس سے دین اور دنیا دونوں قائم رہیں گے، اس لیے زکوٰۃ کو دین کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ارشاد فرمایا۔ چوتھی چیز جو ذکر کی ہے، بعض روایتوں کے اندر پہلے رمضان کے روزوں کا تذکرہ ہے اور بعض کے اندر جو ہے وہ حج کا تذکرہ موجود ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی دین کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ بندہ رمضان کے روزے رکھے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کا لغت کے اندر جو معنی ہے وہ امساک ہے، یعنی اپنے آپ کو روکنا، اور شریعت کی روشنی کے اندر جو روزہ ہے، جو صوم ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان کا طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور اس دواجی عمل سے روکے رکھنا۔ اتنے وقت تک اپنے آپ کو روکے رکھے گا تو اس کو ان نیت کے ساتھ، تو اس صورت میں اس کو روزہ کہا جاتا ہے، صوم عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے۔ تو روزہ رکھنا یہ انسان کی اپنی بھلائی کے لیے بھی ہے اور اس کے ذریعے دوسرے لوگوں کو فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اپنی بھلائی اس طرح ہے کہ ایک تو انسان کو جسمانی اعتبار سے اس کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، بھوکا رہنے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں بندے کی دور ہو جاتی ہیں، اور زیادہ کھانے کی وجہ سے بندے کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، جس کا تذکرہ آپ امیر اہل سنت کی زبانی اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں۔ دوسرا فائدہ علماء نے روزے کا یہ بیان کیا ہے کہ انسان کا جو نفس ہے یہ ایک سرکش جانور کی طرح ہے، کہ جیسے ایک سرکش جانور ہوتا ہے کہ جس کو سدھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکس کے اندر یا دوسرے جو مقامات ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے جانوروں کو سدھا لیتے ہیں، یعنی ان کو اپنی اشاروں پر چلاتے ہیں۔ شیر جیسا جانور ان کے اشاروں پر چل رہا ہوتا ہے، ہاتھی ان کے اشاروں پر چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اولاً یہ ان جانوروں کو بھوکا رکھتے ہیں، بھوکا رکھنے کے بعد ان کے سامنے کھانا اس انداز میں دیتے ہیں کہ ان کو اپنے اشاروں پر چلاتے ہیں، جو یہ اشارے کرتے جاتے ہیں، شیر، ہاتھی وغیرہ جانور ان کے پیچھے چلتے ہیں تو ان کو کھانا ملتا ہے۔ تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ اس کا جو نفس ہے وہ سرکش جانور کی طرح ہے، اگر چاہتا ہے انسان کہ اس کو اپنے قابو میں کرے یا اس کو کمزور کرے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ بھوک کو اختیار کرے۔ تو روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنے نفس کو کمزور کر سکتا ہے، اپنے قابو میں کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ روزے کے حوالے سے کہ روزے کا جو فائدہ ہے وہ دوسروں پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں جو روزے کا جو طریقہ کار بنا لیا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے یہاں لڑائیاں عام ہو جاتی ہیں، یعنی روزے کی رمضان کے دنوں کے اندر اکثر و بیشتر مقامات پر لوگوں کا غصہ عروج پر پہنچ جاتا ہے، لوگ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو روزے دار ظاہر کر کے کہتے ہیں کہ تجھی سے میں روزہ کھولوں گا، اس طرح کی مختلف باتیں کی جاتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ روزے کا اصل مقصد یہ تھا کہ بندہ اپنے آپ کو بھوکا رکھے، لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ڈٹ کر سحری کی جاتی ہے کہ سارا دن ہمیں بھوکا رہنا ہے، پھر اس کے بعد ڈٹ کر افطاری کی جاتی ہے کہ سارا دن ہم بھوکے رہیں۔ تو اس لیے جو روزے کا ایک مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا ہے، بندے کا پیٹ جب بھرا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر جو کمزوری ہوتی ہے وہ رہتی نہیں ہے، جو اس کی قوت کے اندر کمی آنی ہوتی ہے وہ رہتی نہیں ہے، تو پھر وہ جھگڑنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ بندہ جب کمزور ہوتا ہے، بھوکا پیاسا ہوتا ہے، تو دوسروں سے الجھنا اس کا کم ہو جاتا ہے، وہ اپنے نفس کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہے، اپنی جان کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہے، تو اس سے بھی معاشرے کے اوپر ایک اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے روزے کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، دینی فائدے بھی ہیں، اپنی ذات کا فائدہ بھی ہے اور دوسروں کا بھی اس میں فائدہ موجود ہے۔ آخری چیز جو اس حدیث پاک کے اندر ذکر کی ہے وہ ہے حج بیت اللہ کرنا، یعنی بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ حج لغت کے اندر ارادہ کرنے کو بولتے ہیں، کسی بھی چیز کا ارادہ کرنا یہ لغت کے اندر حج کہلاتا ہے، اور شریعت کی روشنی میں حج کا مطلب ہے کہ مخصوص ایام کے اندر مخصوص مقامات کا قصد کرنا اور مخصوص افعال اس میں ادا کرنا، یعنی جو ایام حج ہیں جن میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں ان کا ارادہ کرنا اور مخصوص مقامات یعنی مکہ مکرمہ جانا، عرفات کے میدان میں جانا، مزدلفہ جانا، مینا جانا، یہ حج کہلاتا ہے۔ تو حج بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اس کے ذریعے سے اسلام کی شوکت ظاہر ہوتی ہے،
اور اسلام کے بارے میں کفار کے اوپر ایک روب پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد دنیا کے اندر موجود ہے کہ جو ایک جگہ پر مجتمع ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پراگندہ بال حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ جو اس کی بارگاہ کے اندر میلے کچیلے حاضر ہوتے ہیں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر فرشتوں کے اوپر فخر فرما رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے دیکھو کہاں کہاں سے میری بارگاہ کے اندر پراگندہ بال ایسی میری کچیلی حالت کے اندر حاضر ہیں. اسلام بنیادی اعتبار سے صفائی کو پسند کرتا ہے، لیکن حج وہ موقع ہے کہ اس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ حاجی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ جو پراگندہ بال ہو اور اس کی حالت ایسی ہو کہ جو اس کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہو. یعنی العج السج پراگندہ بال ہے، میلا کچیلا ہے، ایسا حاجی پسند ہے. یعنی اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے تو اپنا حلیہ ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جس پر بندہ عام طور پہ رحم کرتا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ بھی ایسے بندے کے اوپر مزید رحم فرماتا ہے. تو حج کے بھی بہت سارے فوائد موجود ہیں، اور یہ ساری کی ساری باتیں جو ہم نے سنی ہیں اس کے حوالے سے علماء نے یہی ارشاد فرمایا کہ ان کے دو مقصد ہیں. نمبر ایک مقصد تعبد محض ہے، یعنی جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان پر ہم عمل پیرا ہوں. اور دوسرا اس کا ایک فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان عبادات کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے. نماز بندہ جب ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے گا تو اس کا دوسروں سے تعلق ہوگا، وہ دوسروں کے حالات سے واقف ہوگا، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ اس کے اندر ابھرے گا. یہ نماز کے فائدے. زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ کہ اللہ کی عبادت، دوسرا فائدہ یہ کہ اس کے ذریعے سے دوسروں کی مدد ہو رہی ہے. روزے کا ایک فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، دوسرا فائدہ یہ کہ دوسرے اس کے شر سے محفوظ رہ رہے ہیں. اور حج ادا کرنے کا فائدہ یہ کہ اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کی مالی امداد ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کا کاروبار چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس کی ہوتی رہتی ہے. آخری بات اس حوالے سے یہ عرض کرتا چلوں کہ بنیادی اعتبار سے یہ ساری کی ساری باتیں یہ کمال ایمان ہیں. یعنی بندہ اگر یہ چیزیں ادا کرے گا تو اس کا ایمان کامل ہوگا، کامل ایمان والا وہ کہلائے گا. اگر یہ چیزیں ادا نہیں کرتا تو اس صورت میں وہ ناقص ایمان والا کہلائے گا. ہاں اگر ان میں سے کسی بات کا وہ انکار کرتا ہے، کسی بات کو مانتا نہیں ہے، تسلیم نہیں کرتا کہ میں اس کی فرضیت ہی کو تسلیم نہیں کرتا، تو اب اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا. کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بندے کے اوپر فرض کی ہیں. اب اگر وہ ان کا انکار کرے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والا قرار پائے گا، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج قرار پائے گا. ورنہ اگر کوئی ان کو ادا نہیں کرتا، ان کے فرض ہونے کو تسلیم کرتا ہے، تو وہ ناقص ایمان والا کہلائے گا، لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی کاملیت عطا فرمائے، کامل ایمان والا بنائے، اور حدیث پاک کے اندر جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا